عبد اللہ صاحب، عارف بھائی اور امتیاز بھائی بھی ہے، ہاں حسن بھائی، یہ سب حضرات جماعت میں گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو انہوں نے وقت لگایا اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور عالم میں ہدایت کے اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی عمروں میں ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ خوب برکت نصیب فرمائے، اور دینی جذبہ جو ان میں موجود ہے اللہ ان کی اولاد میں، اولاد کی اولاد میں، بلکہ قیامت تک جو نسل آئے ان میں اللہ تعالیٰ یہی دینی جذبہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو ان حضرات کی خدمت میں یہ پیش ہے جو واپس آئے کہ ایک امید تھی ٹوٹی ہوئی، ایک امید تھی ٹوٹی ہوئی، گردن تھی جھکی ہوئی، ایک امید تھی ٹوٹی ہوئی، گردن تھی جھکی ہوئی، آپ کو یہاں دیکھ کر ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی، آپ کو یہاں دیکھ کر ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ تو امتیاز بھائی سب کے لیے تھا، شیخ تو شیخ ہے، تو پھر شیخ زمن کا تو الگ سے تذکرہ ہونا چاہیے نا، ہاں تو یہ اب ہمارے شیخ کے لیے، شیخ زمن کے لیے۔ پھر سے ہم میں موجود ہمارے شیخ ہے، پھر سے ہم میں موجود ہمارے شیخ ہے، خوشی ہو رہی ہمیں ان کو دیکھ ہے، خوشی ہو رہی ہمیں ان کو دیکھ ہے۔ اگلی بات ہے، اور اگر غلط ہو تو بتا دیجیے، مزاج کے ویسے تھوڑے گرم ضرور ہے، مزاج کے ویسے تھوڑے گرم ضرور ہے، پر طبیعت سے بڑے نیک ہے۔ بیلنس ہو گیا ہے۔ بہرحال گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہماری یہ مسجد نئے سرے سے ایک معنی میں بن کر تیار ہوئی، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے کہنا یہ شروع کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا، اسی موضوع کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام سوچ رکھا تھا مسجد کا کہ بھائی اس طرح ہونا چاہیے، الحمدللہ وہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ ایک درجے میں تھوڑا بہت جو کچھ باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور واقعتاً مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتا ہے نا، ہاں ایک بالکل صورت وہ بدلی سی نظر آتی ہے۔ جس طرح یہ مسجد روشن ہو گئی ہے، اللہ تعالی ہم جو نورانی اعمال یہاں آ کر ہم سب کرتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کے اور ہر مسلمان کے دلوں کو بھی نورانی بنا دے۔ نورانی بھائی تو نام کے نورانی ہے ہی، اللہ تعالی ہم سب کو کام کے نورانی بنا دے، ہاں نام کا اثر پڑتا ہے، یقیناً اللہ نے نام کا اثر بھی رکھا ہے نا۔ بڑے میاں کو علماء سے، دینداروں سے بڑی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی دارین میں اس کا صلہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جنہوں نے بھی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، مالدار ہو، متوسط درجے کا ہو، ہمارے علاقے کا ہو، باہر سے ہو، جس طرح سے مسجد کے اندر اس نے مدد کی، دامیں، درہمیں، سخونیں، یا اور کسی طرح، اللہ تبارک و تعالی تمام کو دارین میں بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں مسجد کے تعلق سے منظوم لکھی ہے،
وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مسجد کے کام کی ہو چکی تکمیل ہے، مسجد کے کام کی ہو چکی تکمیل ہے، کرتے اس پر ہم شکر رب جلیل ہے، کرتے اس پر ہم شکر رب جلیل ہے۔ 2 رکعت کس نے نماز شکرانہ ادا کی؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، نہیں ادا کی تو کر لے بھائی، ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ایک درجے میں کیا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب حسن بھائی یہ سوچنے لگے کہ مول صاحب آپ نے تو کہا کہ مسجد کا کام ہو چکا، فلاں فلاں تو باقی ہے، ہیں حسن بھائی؟ کہیں آپ کے دماغ میں آ رہا ہو تو بھائی سن لیجیے، ہم نے یہ کیوں کہا کہ کام کی تکمیل ہو چکی؟ یہ حافظ یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مدرسے کی زندگی گزاری ہے، میں نے بھی، تو دور حدیث میں جو طالب علم ہوتا ہے ابھی اس کو سند نہیں ملی، مولوی نہیں ہوا، لیکن 6-8 مہینے پہلے ہی اس کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ مولانا بولتے ہیں نا کہ بھائی مولانا، کیوں کہ اب کام اب عنقریب کیا ہے، وہ عالم بننے والے ہیں، ہے نا؟ ہاں، کورس ان کا ظاہری پورا ہونے والا ہے، صرف مدرسے میں نہیں، گاؤں میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے، ہے نا؟ حالانکہ ابھی وہ عالم نہیں بنے، ابھی عالم نہیں بنے۔ اسی طرح درجہ حفظ میں حافظ صاحب سے پوچھئے کہ آخری 3-4 صورتیں باقی رکھتے ہیں کہ بچہ سب اس نے پڑھ لیا، سنا دیا، اب آخری 3-4 صورتیں تو ہم سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے کہ کوئی خاص مہمان تشریف لانے والے ہیں تو استاد صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو روک کے رکھتے ہیں کہ 3-4 صورتیں آخر کی ابھی نہیں سنائے گا، یا یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار آنے والا ہے باہر سے تو اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ہے نا، روک کر رکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ حافظ صاحب بولتے ہیں نا، حافظ صاحب۔ حالانکہ اگر دیکھنے جائے تو وہ حافظ ہوا نہیں ہے، جب استاد جی کو سنائے گا تب کہا جائے گا کہ اب یہ کیا ہوا ہے، یہ حافظ جو ہے ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم نے بھی کیا کہہ دیا کہ مسجد کے کام کی ہو چکی تکمیل ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں شرکت، بیت اللہ یہ تو خاص ہے کعبۃ اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ مرکز ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، لیکن یہ روئے زمین پر جتنی مساجد ہے وہ تمام کیا ہے، اس کی شاخیں ہیں، وہ تمام شاخیں ہیں۔ تو ایک معنی میں یہ ساری مساجد اور یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی بیت اللہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بیت اللہ کا کیا معنی، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، گھر ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر میں شرکت سنت مصطفیٰ و سنت خلیل ہے، سنت مصطفیٰ و سنت خلیل ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک تو فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر حضرت اور بھی تعمیرات ہوتی رہی، لیکن قرآن کریم نے ایک خاص انداز سے جو بیان کیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ، وہ کس کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، خلیل ہے، اور یہ کسی مخلوق نے نہیں دیا، یہ لقب کس نے دیا؟ ہاں، ایک تو لوگ لقب دے اور ایک شیخ خود لقب دے، جس سے آدمی بیعت ہے وہ شیخ خود لقب دے، اور ایک اس کو خلافت مل گئی، اجازت مل گئی، اور وہ پھر بیعت کرتا ہے، اور اس کے مریدین اس کو کیا دیتے ہیں، لقب دیتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کون لقب دے وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے اسماعیل بھائی، شیخ کو مریدین لقب دے وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، یا شیخ کا جو شیخ ہے وہ اس کو کوئی لقب دے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے؟
ارے بولو یار، ہیں ذاکر بھائی؟ ہاں، تو کسی مرید کو یوں کہہ لیجئے، شیخ کو شیخ میں پھر مشابہت لگ جائے گی، ہے نا؟ تو اس لیے آسانی کے لیے کہ بھائی کسی مرید کو لقب کون دے؟ شیخ دے، تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ماضی قریب میں جو ہمارے اکابر گزرے ہیں ان میں ایک بڑی شخصیت گزری ہیں، آپ میں سے کچھ حضرات نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھا ہے کسی نے؟ کس نے زیارت کی؟ ہاں، اس ملک میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہے؟ اچھا، ہماری مسجد بھی تشریف لائے؟ اچھا، ماشاء اللہ، آپ کے مکان پر آئے تھے؟ اچھا، ماشاء اللہ، جی جی۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اعجاز ایسا بخشا ہے جو بہت کم لوگوں کی قسمت میں ہے۔ عمران بھائی، بہت کم لوگوں کی قسمت میں کیا اعجاز؟ فرمایا کہ یہ القاب جو دیے جاتے ہیں تو چھوٹے بڑوں کو دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو دیتے ہیں القاب، سمجھ رہے؟ تو اب شیخ کے مریدی نے وہ چھوٹے ہو گئے نا، امتیاز بھائی؟ تو چھوٹے بڑوں کو لقب دیتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو لقب دیں، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ بڑے کس کو لقب دے؟ چھوٹوں کو لقب دے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ عارف بھائی حضرت فرمایا کرتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ چھوٹے تو بڑوں سے محبت کرتے ہی ہے، سننا بات کو، چھوٹے تو بڑوں سے محبت کرتے ہی ہے سعد اللہ صاحب، لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑے چھوٹے سے محبت کرے۔ چھوٹے تو بڑے سے محبت کرتے ہی ہے چودھری صاحب، لیکن یہ بڑی بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ بڑے اپنے چھوٹے سے محبت کرے۔ اور پھر حضرت یہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے چھوٹے تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے تھے میرے چھوٹے تو حسن بھائی مجھ سے محبت کرتے ہی ہے، لیکن میرے بڑے بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ میرے بڑے بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ القاب چھوٹے تو بڑوں کو دیتے ہی ہے، لیکن بڑا آدمی چھوٹے کو لقب دے تو یہ بڑے اعجاز کی اور شرف کی بات یہ نورانی بھائی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو میرا لقب ہے یہ کسی اور نے نہیں، میرے شیخ حضرت تھانوی نے دیا۔ کس نے دیا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب دیا ہے، اور یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ اور لقب دینے والا بھی کون؟ حکیم الامت، اپنے درجے کا، اپنے وقت کا آفتاب و ماہتاب۔ ہاں، حکیم الامت نے ان کو کیا دیا؟ لقب دیا۔ دوسری بات، نوجوانی کے عالم میں ان کو خلافت دے دی تھی، ورنہ عام طور پر رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اور حضرت تھانوی کے یہاں تو اصول کی بڑی پابندی تھی۔ حضرت تھانوی ایسے شیخ گزرے ہیں، ویسے اور بھی شیوخ ایسے گزرے ہیں لیکن کم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوں کو خلافت دی تھی، دیکھا کہ وہ صحیح راہ پر گامزن نہیں ہے تو خلافت واپس لے لی، اور پھر اعلان کر دیا لوگوں میں کہ اب تک تم تک یہ بات پہنچی تھی کہ فلاں کو میں نے خلافت دی تھی، میں نے اجازت دی تھی۔ ظاہری بات ہے حضرت تھانوی نے اجازت دی، خلافت دی، لوگوں کا رجوع ہوگا۔ فرمایا کہ اب میں واپس اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان سے واپس کیا کر لی ہے؟ خلافت سلب کر لی ہے، خلافت میں نے واپس کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے نا کہ پولیس کوئی ایسی غلطی کرے تو اس سے کیا کر لیا جاتا ہے؟ سسپینڈ کیا جاتا ہے، عہدہ جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی تو وہ آدمی ہے، ہاں،
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت تھے، حقوق العباد حضرت کی اس پر بڑی توجہ ہوتی تھی، آج بھی ہے کہیں کہیں، باقی عام طور پر مریدین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ساری توجہ ذکر و اذکار کی طرف ہوتی ہے، اور آج کل مریدین کو خواب بہت آتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی نے اپنے دور میں فرمایا۔ حضرت تھانوی سختی سے منع کرتے تھے اپنے یہاں الیاس بھائی کہ مجھے خواب نہیں سنانے کا، مریدین کو کیا فرماتے تھے، مجھے خواب نہیں سنانے کا۔ اچھا یہ خواب کیوں سناتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے دلوں کا حال اللہ جانے، لیکن یہ بتلانا ہوتا ہے کہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ریپیئرنگ کام ہو چکا ہے، اب دل کیا ہو چکا ہے ہمارا، بن چکا ہے، تو وہ ایسے ہی خواب بتاتے ہیں، اب پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے ایسے، یا کتنے درجے تک آتے ہیں۔ تو حضرت اس پر ایک فارسی کا شعر بھی سناتے تھے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت یہ فرماتے تھے، بھائی اسلام تو ایسا دین ہے، اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے، بیدار رہنا سکھایا ہے، خواب میں رہنا نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم ہے ہمیشہ چوکنے رہو، بیدار رہو، لیکن ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں پڑوسی ملک، یعنی ہم جہاں سے آئے اس اعتبار سے پاکستان میں، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ ہمارے یہاں اب بیانات میں یا تو آسمان سے اوپر کی بات ہوتی ہے یا زمین سے نیچے کی ہوتی ہے زمین پر کی بات نہیں ہوتی۔ ارے حالات حاضرہ ہے، بیدار رہو، چوکنا رہو، کیا ہو رہا ہے ہاں، فرمایا اسلام تو بیدار کرنے کے لیے آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ملفوظ یاد آیا، مفہوم ہے، اس میں بھی ہم لوگ مبتلا ہے۔ قرآن کریم لوگ ہاتھ میں کب اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو۔ کب اٹھاتے ہیں؟ دنیا سے۔ الحمدللہ لوگ تلاوت کرنے والے کرتے، اور اس ملک میں اللہ کا شکر ہے آپ انڈیا جاؤ، اب انڈیا ہم جاتے ہیں ابھی ہیں بڑے میاں عبدالحفیظ چچا، اور یہاں آپ کمپیئر کرو تو خوشی ہوتی کہ الحمدللہ سنتوں کی یہاں پابندی ہے، پہلی صف کی پابندی ہے، لوگ جلدی آتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، وہاں نہیں ہے ایسا اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آپ جا کر دیکھیے، عمران بھائی میں آپ کے یہاں باڈولی گیا، یہ میں نام نہیں لے رہا جس نے یہ بات کہی، تو انہوں نے مینارہ مسجد کا حال بتایا مجھے باڈولی کی، میرا رشتہ دار ہے وہ وہاں پر، اس نے کہا مفہوم ہے ابھی یہ ونٹر آ رہا ہے تو یہاں بڑی عمر کے لوگ کہاں چلے جائیں گے ذاکر بھائی؟ انڈیا۔ تمہاری نے ہماری قسمت میں خالی نہیں مارتا باجی نہیں چھٹے ہمارے جو باجی نہیں چھٹے بیٹھوڑ میں نام ہیں ریڈی چھے نا، ہاں تھوڑ چار، اچھا ہاں یہ بھی، اب تو یہ بھی ہر سال بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، نہیں ان کو رسی سے باندھ دیجیے، ابھی تو آئے واپس جانے کی بات کرتے ہیں، چلو اچھا ہے الحمدللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ بارڈولی مینارہ مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں یو کے سے، خاص طور سے لندن سے، فرمایا ہماری مینارہ مسجد کی صف اول کے زیادہ تر مصلی جب بارڈولی آ جائے یو کے والے ہوتے صف اول کے، وہ وہاں کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی لندن والوں میں۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، وہ لندن نہیں بولیں گے، انڈیا والوں کی اصطلاح کیا ہے، باٹلی ڈیوزبری، تو کہ لندن تھی آئے ہو، جو لندن تھی دیکھیے پروپو لندن تھی عمران بھائی صحیح ہے نا، وہ ہمیں کیا بولتے ہیں عارف بھائی کہ پروپو لندن تھی آئے ہو، تو پروپو یعنی پروپر ہیں، اور کچھ تو پو کرتے ہیں تو کہ وہ وہاں سے آیا، تو جو یہاں سے ذاکر بھائی آیا وہ، اور ادھر سے آیا تو وہ لندن سے آیا۔ تو انہوں نے کہا، اور میں نے بھی پھر اس نے کہا نا مارک کیا جب میرا جانا ہوا، واقعتاً وہ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ یہ سلسلہ جو ہیں وہ قائم دائم رکھے اور باقی جو ہیں وہ رکھے۔ تو وہ عام طور سے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے۔ کب پڑھتے تھے؟ ایک تو ماہر القادری کی نظم ہے لمبی، ابھی وہ میں نہیں سنا تھا آپ کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ قرآن کو کب لاتے ہیں؟ جب جھگڑا ہو، قول و قسم لینے کی باری آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں اور ہونٹوں سے چوما جاتا ہوں، پتہ نہیں، تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے جب قول و قسم لینے کی، قول و قرار لینے کی وہ باری آتی ہے۔ پھر میں کس میں؟
اچھے ریشم میں یعنی جزدان میں سجایا جاتا ہوں. تو ویسا حال ہے. دوسرا ایک حال لوگ قرآن کب پڑھتے تھے؟ جب دنیا سے کسی کے جانے کا وقت قریب ہو, اور اس میں بھی فوراً سے نہیں. دیکھا کہ یار آخری حالت ہے لیکن وکٹ پڑ ہی نہیں رہی ہے کہ یہ تو دنیا سے جا ہی نہیں رہا, تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جلدی قرآن شریف ہم کے لینا ہو انا ہم پہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی روح نکلی جائے. ہاں ایسا بولتے تھے, نہیں میری بات نہیں کر رہا ہوں, حضرت تھانوی نے لکھا ہے, ہاں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایسا میں نے بھی سنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اب جاں کنی کا عالم ہے, روح نہیں نکل رہی, تو کیا کرو کہ یاسین پڑھو. ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے, لیکن نیت یہ نہ ہو کہ مر نہیں رہا تو جلدی مر جائے, روح نہیں نکل رہی تو جلدی سے نکل جائے. یہ بتانا چاہتا ہوں, پڑھنے کی ممانعت نہیں کر رہا, پڑھو. دوسری ایک غلط فہمی دور کرو. حدیث شریف میں ایک اور سورت پڑھنے کا ذکر ہے. جب کسی کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو, ایک اور سورت پڑھنے کا عبدالصمد چچا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر ایک سورت پڑھو. عام طور پر ہم لوگ صرف یاسین شریف پڑھتے ہیں, وہ دوسری جو سورت ہے وہ نہیں پڑھتے. وہ کون سی سورت؟ سورت الرعد, را عین اور دال. ابھی صاحب کون سے پارے میں؟ 11ویں 13ویں پارے میں الف لام میم را ہے نا, سورہ ابراہیم سے پہلے شاید ہے نا. قرآن تو نہیں ہے ادھر, 13 میں, چلے بہرحال 13 میں. تو آپ دیکھ لینا کہ سورت الرعد, تو سورت الرعد غالباً الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر الی آخرہ. یہ سورت الرعد حدیث میں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب جاں کنی کا عالم ہو تو اس کے سامنے کس کی تلاوت کرو؟ سورت الرعد کی تلاوت کرو. تو سورہ یاسین شریف بھی پڑھنا ہے, لیکن اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ جان نہیں نکل رہی ہے تو اس کی جلدی جان نکلے. اب سنو جو آپ کو اصل سنانا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا, حکیم الامت فرما رہے, فرمایا قرآن کریم زندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا, مردوں کو جلانے کے لیے آیا. یہ آپ کو سنانا. قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ زندوں کو کیا کر دے, مار دے. تصور وہی ہے نا کہ جان نہیں نکل رہی تو جلدی نکل جائے. فرمایا قرآن کریم تو آیا اس لیے ہے کہ مردوں کو کیا بخشے؟ زندگی بخشے, حیات بخشے. اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ آیا ہے. قرآن کریم یہ تو اس میں حیات ہے, اس میں زندگی ہے, لیکن ہم لوگ اس کو کب پڑھتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ پڑھتے ہیں. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا حکیم الامت تو حکیم الامت تھے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا, کسی نے عرض کیا, فرمایا نہیں, کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے شیخ تو بہت سخت ہے. کیا ہے؟ بہت سخت ہے مزاج کے, پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. حضرت تھانوی کی بستی کا نام کیا؟ تھانہ بھون. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا, چودھری صاحب بھائی تھانے میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ تھانے میں کیا ہوتا ہے؟ تھانے میں پکڑ دھکڑ ہی ہوتی ہے. تو وہ تھانہ کے ہے تو کیا ہوگی؟ پکڑ دھکڑ ہی ہوگی. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت لوگ آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں. اس سے یہاں رک کر ایک بات سمجھو, پتہ چلا کہ لوگ بڑے بڑوں کو بھی بخشتے نہیں, حکیم الامت کو بھی نہیں بخشا ہے. ہاں نہیں بخشا. ایک صاحب حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حافظ صاحب آئے اور شکایت کرنے لگے کہ حضرت میں بڑی دل و جان سے خدمت کرتا ہوں قوم کی, قوم میری قدر نہیں کرتی. حضرت نے فرمایا جواباً کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قدر والی رات ہے. فرمایا ہماری قوم تو شب قدر کی قدر نہیں کرتی, تو تیری کیسے کرے گی؟ ہماری قوم تو شب قدر, اس کے ساتھ قدر لگا ہوا ہے, اس کی قدر نہیں کرتی, تو تیری کیسے جو ہے وہ کرے گی؟ تو لوگ بولتے ہیں, بولنے والے ہیں, پتہ نہیں ہمارے بارے میں بھی بولتے ہوں گے.
تو بولتے رہے بڑے بڑوں کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا. آپ کو ملفوظات سننے ہماری مسجد میں تو 2 جگہ سننے کی ملیں گی, ایک وضو خانے میں, ایک پیسج میں. بڑے بڑے ملفوظات عالیہ صادر ہو رہے ہوتے. تو بہرحال حضرت تھانوی کو لوگ کسائی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو کسائی ہے. پکڑ دھکڑ کرتے ہیں کہ کسائی جو ہے وہ پکڑ دھکڑ. تو حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کو کسائی کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں کیا کروں, وہ آ کے بیل بن کے آتے ہیں تو مجھے کسائی بننا پڑتا ہے. انسان بن کے آؤ تو میں انسان بنوں گا. انسان ہو کے کیا بن کر آتے ہیں؟ بیل بن کر آتے ہیں. اب بیل بن کر آئیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کسائی بننا پڑے گا نا, کہ تم بیل بن کر آئے, انسان بن کر آؤ تو میں نہیں کروں گا. لوگ تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ایک صاحب حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے جو شیخ ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی, وہ تو کتنی نرم طبیعت ہے, نرم دل ہے. اب ہمارے شیخ کا مزاج دیکھیے, ہمارے اندر بھی وہی آیا. سمجھ رہے؟ ہاں یہ شیخ ہے ہمارا, تو مزاج کی عکاسی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ حاجی امداد اللہ بڑے نرم طبیعت کے مالک تھے. حضرت کیا تھے؟ بڑے نرم طبیعت کے مالک تھے حاجی امداد اللہ صاحب. تو حضرت تھانوی سے وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت آپ کو بھی نرم ہونا چاہیے شیخ کی طرح. حضرت نے فرمایا سنو, ایک باغ ہے, تو باغ میں جو آم ہیں وہ کوئی توڑ کر نہ لے جائے, نقصان نہ پہنچائے. تو پہلے دور میں, اب تو ہمارے یہاں دیوار بنائی جاتی ہے, پھر وہ کمپاؤنڈ آیا, اس سے پہلے کیا لگایا جاتا ہے؟ واڑ, جنہیں آپ نے کہتا کانٹے, اور اس میں بھی خاص طور سے یہ لوگوں کے 52 ہے نا, 52 کانٹوں ہے, جوردار ہے نا, موٹو نہ خطرناک. تو وہ باڑ جو ہے وہ ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کی مثال اندر میں جو آم کا درخت ہے اس کی ہے, تو وہ نرم ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے باڑ کی ضرورت ہے, اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو چبھتے ہیں. فرمایا تو حضرت کے پاس جا کر کوئی کیا کرے, بے ادبی نہ کرے, اس لیے ہم یہاں اصلاح کر کے بھیجتے ہیں. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ باڑ جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہماری مثال کیا ہے ویسی ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص, تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اوروں کو القاب کون دیتا ہے؟ چھوٹے دیتے ہیں, مریدین دیتے ہیں, یا مریدین نہیں ہے چھوٹے دیتے. لیکن مجھے لقب کس نے دیا؟ حضرت تھانوی نے, میرے شیخ نے. اب سنو, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, لقب کس نے دیا؟ خلیل, اللہ نے دیا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کیا فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور مکے والوں نے روڈ ہی رکھ دیا ابراہیم خلیل ہیں. تو دونوں جو ہیں وہ آگے. ابراہیم خلیل روڈ ہے نا, کہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی وہ ابراہیم نے کی, تو سامنے جو روڈ ہے وہ ابراہیم خلیل ہے. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا, یہ مسجد کے کام میں حصہ لینا, جس نے بھی ہماری اس مسجد میں کام ہوا, جنہوں نے حصہ لیا, یہ کس کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. دیکھیے حضور نے خود حصہ لیا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے. جو بھی ضرورت ہے تو حضرت خود, صحابہ کرام منع کرتے تھے کہ نہیں حضرت ہم کام جو ہے وہ کر لیں گے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں. اور آج تو مسجد کا امام بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. مسجد کا امام یوں سمجھتا ہے بھئی میں کائے کو کروں, یہ مقتدی کا کام ہے. ہاں, اور ادھر سید الانبیاء, اماموں کے امام ہیں, وہ خود کیا کر رہے؟ مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے ایسے وقت میں آدمی کو تھکان محسوس نہ ہو, اس کو یہ دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے, آپ دیکھنا یہ تعمیری کام, بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہے تو کیا ہے
جو دیندار لوگ ہیں وہ نظم سنیں گے, نظم رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تھکان محسوس نہ ہو, بوجھ وہ محسوس نہ ہو. اب جو غیر دیندار ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. تو یہ ایک نفسیات ہے انسان کی کہ آپ کو کوئی بھاری بوجھ ہے وہ لگ رہا ہے, تو اس سے مائنڈ کو ہٹانا ہے, کنورٹ اس کو کرنا ہے. تو آپ کیا کرو, اچھی آواز ہو اور کوئی یہ وہ رکھ دو, تو آدمی کا دماغ کدھر رہے, اس طرف جو ہے وہ جائے. اس لیے پہلے ہسپتالوں میں یہ ہوتا تھا, اب بھی بعض جگہ وہ سانگ چلائے جاتے ہیں ہسپتال میں, مریضوں کو وہ گانا سنایا جاتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو ان کے علمی افادات چھپے ہوئے ہیں مجالس خطیب الامت, اس میں یہ موجود ہے کہ پہلے دور میں جو دواخانے ہوتے تھے تو اس میں کیا چلتے تھے, وہ ایسی چیزیں تاکہ آدمی کو جو تکلیف ہے اس کا کیا ہو, احساس نہ ہو. اور دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں, نظم ہے, نعت ہے, حمدیہ کلام ہے, اب میں دوسرا نام نہیں لینا چاہتا, اس میں ایک لطافت ہے, اور انسان کی روح لطیف ہے. انسان کی روح کیا ہے, لطیف ہے. اس لیے اس کو اس سے کیا ہوتی ہے, مناسبت ہوتی ہے, آپس میں کیا ہوتی ہے, وہ مناسبت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آدمی کو درد کا احساس کم ہوتا ہے, غم کا احساس کیا ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور یہ آدمی کی کیا نفسیات ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, پہلے دور میں تو بجلی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا, میں نے بھی بچپن میں دیکھا, رات کو لائٹ نہیں ہوتی تھی. اچھا, اب کچھ لوگ حضرت فرماتے تھے 9 سے 12 والے ہوتے تھے, سمجھ رہے ہیں نا, 9 سے 12, تو وہ حضرت فرماتے تھے 9 سے 12 میں جاتے تھے. اب چلے تو گئے دیکھنے کے لیے اور ہیمین کو دیکھ کر آئے. ہیمین جانتے ہو نا, تو ہیمین کو دیکھ کر جو ہے وہ آتے تھے رات کو. اب آ تو رہے ہیں, چلے تو گئے, بجلی تھی, اب اندھیرا ہے, اب ڈر لگ رہا ہے. تو آدمی ڈر کم ہو یا ڈر چلا جائے اس کے لیے کیا کرتے تھے, وہ گانا گاتے تھے, وہ گنگناتے تھے. کیوں, تاکہ آدمی جو گا رہا ہے وہ خود وہ اس کی طرف کیا رہے, متوجہ رہے, اور دوسری طرف اس کا ذہن نہ جائے. یہ حضور نے بھی آزمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں غلط مطلب مت لینا ہے میری بات کا, وہ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مولوی صاحب ترغیب دے رہے ہو کہ وہ سننے کا, میں وہ نہیں کہہ رہا آپ کو, خالی آپ کو جو ہے وہ مثال دی. ورنہ لوگ پتہ نہیں جو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے کیا ہے, اور باہر جا کے لوگوں کو سمجھاتے اور ہے پھر. تو خیر حضور نے دیکھیے وہ تکلیف کا احساس نہ ہو اور آدمی جس کام میں لگا ہوا ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے, تو حضور اشعار پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے, اشعار پڑھنے لگے. حضور کام کرتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور شعر پڑھ رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. کہ اللہ حقیقی عیش تو کس کا ہے, آخرت کا عیش, اور تو کس کی مغفرت فرما, انصار کی اور مہاجر کی جو ہے وہ مغفرت فرما. معلوم یہ ہوا اس سے ایک بات, جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو وہاں موجود ہے, اس میں حصہ لے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. کس کے لیے, جو دور ہے ان کے لیے نہیں, چلو آپ ان کے لیے بھی کرو, لیکن جو موجود ہے. ہمارے یہاں الٹی گنگا چلتی ہے. اب یہ مسجد بن گئی, اگر یہاں بیٹھ کے میں کمیٹی والے کی تعریف کروں, انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, تو ہوں کہ مول صاحب نے نیت تو کمیٹی والا نے خوش کروانی ہوتی. بولیں گے نا عمران بھائی, سب نہیں بولنے والے. ارے بھائی یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے, حضور کی یہ دعا بتا رہی ہے, حضور جو شعر پڑھ رہے ہیں وہ جو موجود ہے اس میں انصار بھی ہے اور مہاجر بھی ہے. اس سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنے کا, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آج تو ایم کے تلوا چاٹا ہوتا, آج تو ایم کے خوشامد کرتے تھے. کیا کرتے تھے, خوشامد جو ہے کرتے تھے. نہیں, اس سے آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا. حوصلہ, جو کام کرے جس نے کیا ہے اس کے کام کی کیا کرو, تعریف کرو. اس کے کام کی کیا کرو, تعریف کرو. لیکن ہم لوگ تعریف نہیں کرتے. આપણાથી વખાણ નહીં થાય, ખાણ ખાઈને પછાડી પડે ના લોકોના. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں, جس نے بھی حصہ لیا
انہوں نے حضور کی سنت بھی زندہ کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی کیا کر دی؟ وہ زندہ کر دی۔ آخری بات، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، ابھی تو ہماری گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے ذاکر بھائی، یاد رکھنا۔ ہاں، ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بڑے جو پرکھے گزرے ہیں، وہ جہاں کہیں گئے دنیا میں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی۔ الحمدللہ۔ اب میں اگر ایک بڑے عالم دین کا قول سناؤں گا تو کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک خاص قوم کا نام لیا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ۔ یہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اب میں نام نہیں لوں گا ورنہ کوئی میں آپ یہ جو لوگ ہیں وہاں کے تعلق سے، کہ یہ دنیا کے جس کسی خطے میں گئے تو 4 چیزیں لے کر گئے۔ کتنی چیزیں لے کر گئے؟ 4 چیزیں لے کر گئے۔ 4 چیزیں کیا دیکھیں یہ لوگ کو کہاں بھی، ہاں جو عارف بھائی نے بہت ایکسپیرینس، دکان چلا لی نے ہیں تو کیا ہے، ایک تو کڑی کھچڑی لے کر گئے۔ جہاں کہیں گئے تو کیا لے کے گئے؟ کڑی کھچڑی لے کر گئے۔ آپ کو میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ شخصیت حیات ہے، کبھی ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ ہمارے لاجپور میں ہسپتال تیار ہوئی بن کر، رحیمیہ ہسپتال۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے نام پہ بنائی گئی۔ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا کس کو؟ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب داماد۔ آپ نے بھی بہت سنے دیکھا، ان کے ایک بھائی یہاں پڑوس میں تھے بستی میں، مولانا عتیق الرحمن سنبھری، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ یہ ہمارے گاؤں لاجپور کا واقعہ سنا، ابھی وہ حیات ہے، اللہ ان کا سایہ تادیر بعافیت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ حضرت کو عبدالسمد چچا لے گئے، جس گھر میں دعوت تھی کھانے کی، دسترخوان لگا ہوا تھا، اور ہمارے استاد مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ اب تو ہمارے دسترخوان پر آئٹم نہیں ایٹم ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی چیزیں نورانی بھائی کیا ہے وہ دسترخوان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو حضرت بیٹھے کھانے کے لیے، میں بھی تھا ساتھ میں، تو دیکھا حضرت نے سب ویرائٹی کی طرف یہ فرمانے لگے کہ یار میں تو لکھنؤ سے چلا تھا کہ ایک خاص ڈش جس کی نسبت آپ لوگوں کی طرف ہے، ہاں، اور مشہور ہے، میں سوچتا تھا مجھے وہ ملے گی، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہاں، وہ نہیں بناتے نا، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ایسے موقع پر تو بریانی اور یہ اور فلاں جو ہے وہ بنانے کا۔ قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم اللہ گزشتہ سال بھی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، ہے نا، جانتے ہیں آپ سب، میرے استاد ہوتے ہیں۔ میں احمد روڈ پہ حافظ صاحب رہتا تھا اس وقت بھی، وہ یہاں انہوں نے 5 دن شاید گزارے تھے، آپ کو یاد ہو تو حضرت کی لوگ دعوت کرتے تھے، میں نے بھی دعوت کی، میرے گھر آئے تو میں نے گھر والے کو کہا کڑی کھچڑی بنانا، تو میں نے حضرت کو کچھ نہیں بتایا، میں حضرت کو لے گیا، جب اوپر چڑھے اوپر میں نے کہا حضرت دیکھو آپ نے بریانی تو بہت کھائی ہوگی، ابھی دال چاول بھی کھائے ہوں گے، میں سادو سمپل બનાવલું છે હે ઇમ્તિયાઝભાઈ હસનભાઈ હું બનાવલું છે મેં કે કઢી ખીચડી બનાવલી છે તમે એવું ન સમજતા બિરયાની નહીં તો કે નહીં યાર وہ خوش ہو گئے کہ میں تو بریانی کھا کھا کے تھک گیا۔ حضرت نے فرمایا جس کے گھر جاؤ تو کیا ہے بریانی بریانی بریانی، فرمایا اب میں کہہ نہیں سکتا کہ کڑھی کھچڑی بناؤ، تو وہ تو کہہ نہیں سکتے، فرمایا کہ چلو اچھا ہوا کہ جو میرا دل چاہتا تھا تو نے وہی بنایا۔ لیکن گجراتی لوگوں کے لیے پرابلم ہے۔ ہمارے تراج کے ایک صاحب تھے، میں نے تراج میں بھی کھچڑی، میں نے تراج کی بھی کھائی اسماعیل بھائی، تو وہاں مشہور تھا، ایک صاحب گھر والی نے 4-5 دن ان کی کڑھی کھچڑی بنائی، تو روز کڑھی کھچڑی روز کڑھی کھچڑی۔ આપણે સ્કૂલમાં પડેલા કે રાજા ખાઈ રીંગણા હે, તો રાજા ખાઈ રીંગણા તે પાઠ હતો આરિફભાઈ, તેઓ રાજા પછી કંટાળી ગયો હે, તો اب وہ ہوٹل میں چلے گئے کہ یار 5 دن سے کیا کھائی، گھر میں کڑھی کھچڑی، ہوٹل میں گئے کہ مینو لاؤ، اب مینو کے اندر جو ہے وہ دیکھا تو اس میں لکھا تھا نہیں کڑھی کھچڑی نہیں، دوسرا نام ہے، ہاں یہ الیاس بھائی نے جو بولا وہ نورانی بھائی کے نور سے بول دیا انہوں نے پیچھے کہ نور کلیا، اب کڑھی کھچڑی نہیں لکھا تھا ہے، ہاں تو اب یہ بھی دیکھنے کا، نقل کے لیے عقل بھی چاہیے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار نور کلیا کوئی نئی آئٹم ہے، تو کہا کہ چل نور کلیا لا، 5 دن سے کڑھی کھچڑی سے تھکا تھا، اب آئی تو کڑھی کھچڑی، تو غصے ہو گیا ذاکر بھائی کہ کم بخت وہاں سے اس لیے بھاگ کر آیا 5 دن یہاں بھی کڑھی کھچڑی، تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں، آپ نے بولا نور کلیا، تو کہا نور کلیا لا کر یہی نور کلیا ہے، تو ویسا جو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت
مولانا خلیل الرحمان صاحب کہ یار میں تو یہاں آیا سوچ کے، تو لوگ سوچ میں پڑ گئے یار بیعت بھی ہو گئی، کیا ہوا حضرت؟ کہاں آپ کی کڑی کھچڑی مشہور ہے، میں سوچتا تھا لاجپور جا کے کڑی کھچڑی ملے گی گجراتیوں کی، وہ تو ہے نہیں۔ تو کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو روکو ابھی بناتے ہیں۔ تو خیر بہرحال حکیم الاسلام فرماتے تھے یہ جہاں گئے 4 چیز لے کر گئے، ایک کڑی کھچڑی، دوسرا سموسا، اور میں کہاں کرتا ہوں گجراتی ના ઘરમાં 3 વસ્તુ હોય، ફ્રીજમાં સમોસા، ઘરમાં મૂસા ને મિજાજના અંદર હોય ગુસ્સા ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، کڑی کھچڑی اور سموسا، اور تیسرا مسجد، اور چوتھا مدرسہ، یہ 4 چیزیں لے کر گئے۔ پھر حضرت فرماتے تھے ہمارے یو پی میں اللہ کے گھر ہے، گجرات میں آ کر دیکھا کہ گجراتی لوگ اللہ کے گھر نہیں اللہ کے بنگلے بناتے ہیں، عالیشان مسجد، تو اللہ کے بنگلے یہ بھی عالیشان ہے ماشاء اللہ۔ اور حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گجراتیوں کے تعلق سے فرماتے تھے فیض ابرار جو ہیں، تو ان کی تقریر ان میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان میں اللہ نے 4 صفتیں دی ہے، یہ کمائیں گے ایک صفت، کھائیں گے دوسری صفت، کھلائیں گے تیسری صفت، اللہ کے اور دین کے کاموں میں لٹائیں گے۔ دیکھو ہماری مسجد میں بھی ہے ایک مثال زندہ، باہر چندہ کرنے کی ضرورت پڑی نہیں پڑی، مسجد کو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے پڑے نہیں، سب الحمدللہ ہے، یہ صفت ہے نا اللہ، یہ ہے نہ کہ وہ پڑھو۔ ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ منع کرنا پڑا، ہاں واقعتاً ایسی بات ہے، اس سے پہلے بھی جو کام ہوا اس وقت تو آپ بھی حصہ تھے کمیٹی کا، اس وقت بھی شاید ضرورت نہیں پڑی نا، جو کچن بنا وضو خانہ ہے نا لوگوں نے دے دیا نا، الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ باقی رکھے۔ بہرحال تو کچھ باتیں یار زندہ صحبت باقی، اور ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور میں اسی کی طرف آنے والا ہوں۔ اس مسجد کی یہ بعد میں ہوئی، ابتدا ہمارے پرکھوں نے کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوبک روڈ سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، اس سے پہلے ہاسپل ڈسٹن روڈ ہیں، اور یہ بھی بقید حیات ہے، یہ بھی ہے، ان کے والد صاحب ہیں بڑے پرانے لوگ، اور اللہ ہیں آپ رہے سلامت 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن ہیں، ہاں تو 50,000 ویسا معاملہ ہے۔ اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وہ ایک چراغ جلا کر گئے تو اس سے اب کئی چراغ جل گئے ہیں، فوبک روڈ سے یہاں آئے، یہ مسجد ہوئی، اس سے کلیپٹن بنی ہے نا، پھر کیا بنی اولنڈا، اور مسلح نور ہے النور۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔